ایک بات میں کر رہی تھی کہ یہ جو ہمیں ہوس ہو گئی ہے ٹک ٹاکس پہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائیں، اپنی پوری فیملی کو جو ہے کیمرے کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کچن میں کھڑی ہے تو میاں ویڈیوز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، میاں گھر کے اندر آ رہا ہے تو کیمرہ آن کر کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، بچے یہ کر رہے ہیں، اچھا اور بتاؤ وہاں پہ یہ ہو، چھوٹی تم یوں کر رہی ہو، بڑے تم یوں کر رہے ہو، امی کدھر ہیں اور بیگم کدھر ہے، بیگم کے بیڈ روم تک جائیں، پھر اپنا بیڈ روم دکھانا، میں نے اپنے بیڈ روم میں یہ لگوایا ہے، میں نے وہ کیا ہے، یہ دیکھیں، بیگم بھی بتا رہی میں ایک چیز کی کلپ اپنا پرسنل اتنا زیادہ شیئر کرنا. آپ شوبز کی پرسنالٹی بھی نہیں ہے، آپ نہ کوئی کام کر رہے ہیں نہ کوئی، پھر بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، تو یہ والی جو مسئلے ہیں نا، یہ ان چیزوں سے بھی دور رہیے اور اس طرح کی جو لائم لائٹ ہے اس میں آنے کی کوشش مت کیجیے. یہ بھی حرص ہوس میں شامل ہوتا ہے. مگر خیر ایک جو کال تھی ہمارے پروگرام میں، ان کو میں نے پرسنل بھی یاسمین کو جو ہے وہ نمبر دے دیا، وہ بعد میں بات کر لیں گی، مگر اس کے اوپر تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ تبصرہ ضرور کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان کا اتنا سیویئر کہ بچی کا معاملہ آپ خود پتہ ہے آپ کو. ہاں، سب سے پہلے یہ ہے کہ بچی بابودو رہے، بچی بابودو، جو بھی بچیوں کے اوپر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو بچی بابودو رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال کرے، سطر لباس، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ناخن وغیرہ اس کا بھی خیال رکھے، کیونکہ شیطان کو جب بھی کسی کے جسم کے اوپر آنا ہے تو جسم کے اوپر آنے کے لیے اس کو کوئی رستے چاہیے، یعنی جنات نے آپ کو آپ کے دروازے سے ہی ٹریٹ کرنا ہے، اور آپ کے دروازے سے آپ کے جو نا وہ جسم میں داخل ہونا ہے. وہ ناخنوں کے ذریعے بھی داخل ہو جاتے ہیں، چہرے کے ذریعے بھی داخل ہو جاتے ہیں، لباس کی وجہ سے بھی شیاطین متاثر کرتے ہیں. گویا کہ وہ چیزیں تو کریں جو چیزیں عام فزیکلی ماحول میں، معاشرتی ماحول میں کیے جا سکتے ہیں، یعنی وظائف کی شکل بعد کی ہے. بابودو رہیں، لباس کا خیال رکھیں، ناخن کو جو نا وہ کاٹ کے رکھیں، پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز باجماعت وہ کرنے کی شکل اختیار کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف ہیں اس مگر وہ میں قرآن پاک پڑھ نہیں پا رہی، نہیں پڑھ سکتی ہیں، اس کو کہیں کہ قرآن مجید. میرے پاس بھی اس طرح کی کئی بچیاں اس طرح کی آتی ہیں. ایک سے بچی آئی کہنے لگی کہ حفصہ میں کتنے سالوں سے قرآن مجید کو پڑھ ہی نہیں سکی. میں نے کہا بیٹا آج آپ کو نا میں دامنی کروں گا، قرآن مجید لے کے آؤ. جب قرآن مجید لے کے آئی، آپ یقین کریں کہ جس وقت اس نے قرآن مجید کھولا تو قرآن مجید ابھی کھول رہا ہے تو قرآن مجید کھولتے بے ہوش ہو گئی، فوراً بے ہوش ہوگی. پھر اس کے بعد میں نے اٹھایا، میں نے کہا اس کو اٹھاؤ بیٹا، تو اسے اٹھایا تو دوبارہ پھر جس وقت اس کو کہا کہ پورے محبت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ پہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں کو قرآن کے اوپر لگانا کہ یا اللہ اس آنکھوں نے تیرا کلام نہیں دیکھنا تو کیا دیکھنا ہے، اس زبان نے تیرا کلام نہیں پڑھنا تو کیا پڑھنا ہے. آپ یقین کریں اس نے اس نظریے سے جس وقت پڑھنا شروع کیا تو ایک رکوع پڑھا، ایک رکوع کے بعد پھر بے ہوش ہو گئی. پھر اس کے بعد اٹھایا، تیسری دفعہ اٹھایا تو پھر اس کے بعد اس نے پڑھا تو 2 رکوع پڑھ لیے، پھر بے ہوش ہو گئی. یہ تیسرا سٹیپ ہے بے ہوش ہونے کا. ہم اپنا اس طرح اپنی قوت طاقت کا استعمال نہیں کرتے، وگرنہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان اور انسان کے ساتھ مسلمان کے اندر، مواحد کے اندر قوت رکھی ہے، یہ جنات آپ کے سائے سے ڈریں گے. پھر چوتھی دفعہ جس وقت پڑھا تو اس نے ایک پاؤ پڑھا اور پڑھتے گئی. پھر میں نے کہا کہ کل بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے. آپ یقین کریں وہ بچی جو قرآن دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ اس وقت ایک سپارہ 2 سپارے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھ رہی، اور وہ قرآن پڑھتی جا رہی، علاج خود ہی ہوتا جا رہا ہے. آپ عاملوں کے پاس چلے جائیں، عامل باقاعدہ یہ کہتے ہیں یہ آیت نہیں پڑھنی، یہ آیت میری اجازت کے بغیر نہیں پڑھنی، یہ آیت ٹھنڈی ہے، یہ آیت گرم ہے، یہ وظیفہ سخت ہے، یہ وظیفہ نرم ہے، صرف اس لیے کہ اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے ان غریبوں کا خون چوستے ہیں جو غریب نہ اپنی روٹی پوری کما سکتے ہیں، نہ اپنی صحت پہ، اپنی تعلیم پہ اس طرح وقت نہیں لگا سکتے. تو برک ہے بہنا کو اس طریقے سے یہ عمل کرنا چاہیے، اللہ رحمت فرما دے گا. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم، عامر صاحب کراچی سے. جی کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی کیا پوچھیں گے؟ آپ کی کال کٹ گئی، معذرت. ہیلو جی آ رہی ہے آواز؟ جی عامر صاحب کیا پوچھیں گے؟ میں میڈم یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک بھانجی ہے، ان کی ہے نا کافی طبیعت خراب رہتی ہے، ایک دم جو ہے نا مغرب کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی. اچھا، مغرب کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. پھر ہاں تو پتہ نہیں کہ جنات کا مسئلہ کیا، ایک دم مغرب کے بعد جو ہے نا اکثر جمعرات ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی. اچھا، کیا عمر ہے؟
عمر تقریباً 17 سال عمر ہے, شادی ہو گئی ہے. اچھا ہاں شادی ہو گئی تھی, پھر شادی کے بعد جو نا ایک بچہ بھی ہوتا, اس کا انتقال ہوا تھا, تو فیصلہ ہو گیا تھا. او جی ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. جی دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں. اس وقت جو شریر جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں. اب جوان بچیوں کے یہ اکثر مسائل ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا, پرہیز نہیں کر پا رہی ہوتی بچیاں, اور چونکہ وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور گھروں میں دینی تربیت نہیں ہوتی, اس لیے وہ ایسے مسائل میں جا کر پھنس جاتی ہیں. اچھا, اب جو مغرب کے بعد بچی کو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, اکثر سر میں درد رہنا, ریڑھ کی ہڈی میں درد رہنا, چیسٹ میں جو ہے وہ تکلیف فیل اس کرنا. کی دعا بتا دیں کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے سر, ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا, ختم پہ. اس کا وہی وظیفہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا جائے, گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ڈیلی شروع کی جائے, صبح و شام کے اذکار پڑھے جائیں, بچی زیادہ باوضو رہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے, اور میک اپ کر کے گھر سے باہر نہ نکلے. اور پھر بھی اگر مسائل ہوں, دیکھو سم ٹائم ہم علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں, مرض نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا, تو پھر کسی ٹھیک عالم باعمل آدمی کے پاس جانا چاہیے, وہ عامل کم ہو کامل زیادہ ہو ایمان میں. آپ بھی آخر میں جلدی بتا دیں, ہاف منٹ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. صبح ایک دفعہ تسبیح اور عصر کے بعد ایک تسبیح کر لے, مغرب سے پہلے اپنے شام کے وظائف کر لے. اللہ کے حکم سے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی. اور یہی میں چاہوں گی کہ تھوڑا تھوڑا الیبریٹ آپ اس کو کر دیجیے گا, ہمارے پاس 2 منٹ ہے, کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. اپنا گھر بار, بیٹی بہن سب کچھ دکھا رہے ہیں, فیملی, اور اپنا سارا پرسنل مٹیریل جو ہے اپنے گھر کا, جو کہ ہمیں بڑا ہائیڈ رکھنا چاہیے, بٹ ہم شو کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہمیں یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں, ہمیں اور جگہوں سے پیسے مل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو ایمان اور عمل صالح کی حقیقت ہم سمجھنا ہے, مجھ سمیت میں بھی دکھا رہی ہوں دیکھا جائے تو, جس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے وہ آدمی حریص ہوگا دنیا کا. جس آدمی کو دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی اور آخرت کی سمجھ نہیں آئی, وہ آدمی حرص, ہوس, حسد کا اور مفاد پرست اس کا مرد کا شکار ہوگا. جس آدمی کو اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں ہے وہ بندوں سے مانگتا رہے گا اور بندوں کے پیچھے پڑا رہے گا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے ایمان کو, اپنے توکل کو, اپنے عمل کو اور اپنی حقیقت دنیا اس کو سمجھو. حدیث آتی ہے, وَدْحَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ وَدْحَدْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحِبُّكَ اللَّهِ. جو چیز دنیا سے تم پیچھے ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا, اور جو دنیا جس کے پیچھے لگ رہی ہے اس سے تم پیچھے ہو جاؤ, دنیا والے آپ کے سے محبت کریں گے. اس کی کیا دعا ہے؟ اس کی دعا تو آپ کو بتائیے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, یا اللہ میرا مطلب مقصد دنیا نہ بنا دے. کتنی عجیب بات ہے, اتنا بڑا انسان اتنی چھوٹی سی چیز کے پیچھے مارا پھرتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمارے جو راہ جاتے ہوئے لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں, لوگوں کو دسترخوانوں پہ اس طرح کر رہے ہیں. معاف کرنا میں سیدھی بات ہے, اس سے بندے کی پہلے دن جس آدمی کا ہاتھ اس طرح مانگنے والا بنا دیا ہے اور حریص بنا دیا ہے, وہ آدمی کبھی بھی دنیا میں اس حرص سے چھوڑتا نہیں. سب آپ بھی کچھ ورڈ پلیز دیجیے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس بندے کی ضرورت کو خود پورا کرتا ہے. لہذا ایک تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ترجیح دیں, اس کو آپ موقع دیں, اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کا بھلا ہو جائے. تو کیسے ممکن ہے جس کا آپ بھلا کر رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا نہیں کرے؟ اچھا, مگر ایک اور چیز ہے, سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی میں بہت سارے بھائی ہیں, آپس میں کوئی ایک بھائی اگر بن گیا یا 2 بھائی بن گئے تو باقی جو 4 ہیں وہ بیٹھ کے کھانے روٹی توڑنے میں لگ جاتے ہیں. ان کو محنت کی عادت ختم ہو جاتی ہے, ان کے اندر کچھ بننے کی عادت ختم, جبکہ ایک بھائی بنا ہوا ہے, دوسرا بھائی بنا ہوا ہے, باقی جو 3 ہیں وہ چھوٹے وہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو روٹی مل رہی ہے, گھر کا خرچہ چل رہا ہے, بھائی ہے نا کرنے دھرنے والا. اور مطلب پھر اس سے وہ بھی رکھنا مطلب ہر وقت کہ بھئی یہ پیسے ہمیں دے, یہ ہمیں خرچہ دے, یہ ہمیں گھر بنا کے دے, یہ ہمیں گاڑیاں خرید کے دے. تو از دیٹ رائٹ؟ یہ دونوں چیزیں اب ایک بندہ بھائی کے پیار میں دیے جا رہا ہے, از دیٹ رائٹ؟ یہ دونوں چیزیں ایک لحاظ سے غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ صرف اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یہ غلط ہے. باقی جو بھائی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کر رہا ہے مگر احسان بھی نہ جتلائے. ان کو بھی محنت کر کے آگے بڑھنا ہے, ایک کے اوپر نہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اس سے انشاءاللہ تعالی گھر کا ماحول بہتر ہو جائے. یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے جس پہ کرنے والا ہے اور اس پہ بات کریں گے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو. اپنا خیال رکھیے گا, جمعہ کا دن ہے, اور پھر میں بولوں گی سردار کمال صاحب کے لیے خاص آج دعا کیجیے گا, ان کی مغفرت کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے.